اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب دیکھ رہے ہیں وجدان من کی بات ہارون رشید کے ساتھ۔ میرا آج کا موضوع ہے قرآن مجید کی اصل حقیقت کیا ہے اور اس کو سمجھنے کا آسان طریقہ کیا ہے۔ انشاءاللہ اس پہ مختصر بات کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان پیدا کیے اور مخلوقات پیدا کی، زمین پہ آباد کی، تو اللہ تعالیٰ نے ساتھ ایک ہدایات کی ایک بک بھی بنائی، ایک مینول بک بھی بنائی، ایک گائیڈ بک بھی بنائی۔ اور وہ گائیڈ بک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی طرف اتاری، انسان کو عطا کی، کیونکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس زمین کا خلیفہ بنایا، حاکم بنایا۔ ساری مخلوقات کے اوپر اللہ تعالیٰ نے انسان کو شرف عطا کیا، تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے پھر وہ جو گائیڈ بک تھی وہ پھر انسان کی طرف اتاری، ٹھیک ہے۔ تو انسان جو ہے وہ اس زمین کا ڈرائیور ہے، انسان جو ہے اس زمین کا حاکم ہے، انسان نے زمین کے اوپر لیڈ کرنا ہے۔ زمین کا جو اختیار و اقتدار ہے وہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا کیا ہوا ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ امانت بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو امانت ہے وہ انسان کو دی ہوئی ہے۔ وہ امانت کیا ہے؟ وہ حکمرانی ہے، وہ اقتدار ہے، وہ اختیار ہے۔ زمین اور آسمان اور ساری مخلوقات کی جو ذمہ داری ہے وہ انسان کے اوپر ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے۔ اب انسان اپنے اختیار کو کیسے استعمال کرے گا، اقتدار کیسے حاصل کرے گا، مخلوقات کے اوپر یہ حکمرانی کیسے کرے گا، اللہ کا نائب کیسے بنے گا، اس کے لیے اس کو ہدایت چاہیے، اس کو ایک گائیڈنس چاہیے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ نے ایک گائیڈ بک بھی ساتھ بنائی، ٹھیک ہے، ایک ہدایات کی ایک اللہ نے کتاب بھی اتاری، تو وہ پھر انسان کی طرف اللہ تعالیٰ نے اتاری، ٹھیک ہے، انسان کو عطا کر دی۔ اب وہ ساری کی ساری جو ہدایات ہیں، جو انسٹرکشنز ہیں، جو گائیڈنس ہے، وہ تو ایک بک میں ہے اور وہ انسان کے پاس ہے۔ تو انسان نے اس بک کو سمجھنا ہے اور اس کے مطابق جو ہے نا اپنا اختیار قائم کرنا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ایک ہی بک اتاری ہے، یہ جب سے اللہ تعالیٰ نے زمین بنائی ہے اور آج تک جو اللہ تعالیٰ کی جو گائیڈ بک ہے، جو ایک مینول بک ہے، وہ ایک ہی ہے، ٹھیک ہے نا، وہ دو نہیں ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے قوانین نہیں بدلتے، تو وہ ایک ہی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کو حکم کرتے ہیں زمین پہ، اس کو اختیار دیتے ہیں، تو مینول بک پھر اس قوم کے پاس ہوتی ہے۔ انسان دنیا میں بہت سارے ہیں، لیکن ایک وقت میں زمین کا جو اختیار ہوتا ہے، جو اقتدار اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں، وہ ایک قوم کو عطا کرتے ہیں۔ اور وہ کب کرتے ہیں؟ جب پہلی قوم جو پہلے سے جس کے پاس زمین کا اختیار ہوتا ہے، جب وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی شروع کر دے، جب وہ شرک کر دے، ظلم کر دے، فساد شروع کر دے، تو اللہ تعالیٰ اس سے اختیار واپس لے لیتے ہیں، اقتدار لے لیتے ہیں۔ پھر ایک نئی قوم کو اللہ تعالیٰ کھڑا کرتے ہیں، اپنا رسول بھیج کے ایک نئی قوم کو تیار کرتے ہیں، پھر وہ اختیار و اقتدار اس قوم کی طرف اللہ تعالیٰ اس کو عطا کر دیتے ہیں، اور وہ گائیڈ بک جو ہوتی ہے اس قوم کے پاس ہوتی ہے۔ جس قوم کے پاس اللہ تعالیٰ کی مینول بک ہو یا گائیڈ بک یا انسٹرکشن کی بک ہوتی ہے، اسی قوم کا حق ہوتا ہے زمین کے اوپر اقتدار کا، دنیا کے اوپر لیڈ کرنے کا۔ اسی قوم کو حق حاصل ہوتا ہے جس کے پاس اس زمین کی مینول بک ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو مختلف حالات، مختلف زمانوں میں اللہ تعالیٰ کی جو ہدایت کی بک ہے، اللہ تعالیٰ کی جو گائیڈ بک ہے، اس کے مختلف نام ہوتے ہیں۔ آج کے دور میں، آج کے حالات میں اللہ تعالیٰ کی جو گائیڈ بک ہے، جو ہدایت کی کتاب ہے، وہ قرآن ہے، قرآن مجید ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل ہوا، اللہ تعالیٰ نے زمین کا حاکم بنایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا، اقتدار دیا، زمین کے اوپر آپ کو غلبہ عطا کیا، ساتھ ہدایت کی بک اتاری۔ اقتدار اللہ تعالیٰ کیسے دیتا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ ہدایت ساتھ بھیجتا ہے۔ جب رسول اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے اس کو ہدایت دیتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے اوپر کتاب نازل ہوتی ہے، یعنی کہ علم نازل ہوتا ہے کہ کیسے اپنے اقتدار حاصل کرنا ہے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن مجید مکمل نازل ہو گیا، مکمل اقتدار حاصل ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کو زمین کا حاکم بنا دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذمہ داری پوری کر کے اللہ کی طرف چل پڑے۔ اب اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے
کہ جب بھی کوئی قوم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتی ہے، ناشکری کرتی ہے، فساد کرتی ہے، ظلم کرتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس سے اقتدار واپس لے لیتا ہے اور پھر ایک نئے قوم کو اللہ تعالیٰ کھڑا کر دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے۔ تو اب جس قوم کو اللہ تعالیٰ اقتدار عطا کرتے ہیں، اختیار عطا کرتے ہیں، جن کے پاس مینول بک ہوتی ہے، گائیڈ بک ہوتی ہے، ان کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے؟ ان کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے زمین و آسمان میں اور ساری مخلوقات کے اندر صلاۃ قائم کرنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ اس قوم نے، وہ چونکہ زمین کے اوپر حاکم ہے، وہ زمین کی مالک ہے وہ قوم، تو اس نے صلاۃ قائم کرنی ہوتی ہے۔ یعنی کہ کہیں بھی کوئی بھی شخص، کوئی بھی مخلوق، ٹھیک ہے، وہ ظلم نہ کرے، وہ زیادتی نہ کرے، وہ شرک نہ کرے، حق تلفی نہ کرے، لڑائی جھگڑا نہ کرے، مطلب فساد نہ کرے، ٹھیک ہے؟ یہ کس قوم نے روکنا ہے؟ جس کے پاس گائیڈ بک ہوتی ہے۔ گائیڈ بک اس قوم کے پاس ہوتی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اختیار اور اقتدار دیا ہوتا ہے۔ اگر وہ قوم اس گائیڈ بک کو چھوڑ دے، اس ہدایت کی کتاب کو چھوڑ دے، اس کی پیروی نہ کرے، اس کو سمجھ کے حکمرانی نہ کرے، تو اللہ تعالیٰ اس سے اختیار واپس لے لیتے ہیں اور پھر وہ قوم ذلیل ہوتی ہے اور رسوا ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، ایک چھوٹی سی مثال سے بھی اس کو آپ سمجھ لیں۔ دنیا میں جب بھی کوئی انسان یا کوئی کمپنی اپنی کوئی پروڈکٹ بناتی ہے، کوئی چیز ایجاد کرتی ہے، لائک موبائل، موٹر بائک، فریزر، گاڑی، کوئی بھی ایسی چیز، ٹی وی، تو اس کے ساتھ تو اس کی ایک مینول بک بھی بناتے ہیں۔ جو بھی شخص ان کی وہ چیز خریدتا ہے، وہ مینول بک اس کے پاس ہوتی ہے کہ اس نے اس کو کیسے استعمال کرنا ہے، وہ ہدایت وہاں سے پڑھ لے، ٹھیک ہے؟ اب ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ یہ ایک میں نے مثال دی ہے، ٹھیک ہے، کہ اب یہ قرآن مجید ہمارے پاس ہے اور اس پوری زمین کے مالک ہم ہیں، خالق اس کا اللہ ہے، مالک الملک اللہ ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن اللہ نے انسان کو خلیفہ بنایا ہوا ہے نا، زمین کے اوپر اپنا نائب بنایا ہوا ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر یہ ذمہ داری سونپی ہوئی ہے نا، اس کو یہ امانت عطا کی ہوئی ہے، انسان کو اللہ نے یہ امانت جو ہے نا عطا کی ہوئی ہے۔ تو چیز تو اللہ تعالیٰ کی ہے، یہ پوری زمین و آسمان تو اللہ تعالیٰ کے، کائنات تو اللہ تعالیٰ کی ہے، ساری مخلوقات تو اللہ تعالیٰ کی ہے، اقتدار و اختیار بھی تو اللہ تعالیٰ کا ہے۔ تو یہ جو اقتدار و اختیار ہے، زمین و آسمان ہے، یہی اللہ کی امانت ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کی طرف اتارا، تو اللہ نے انسان نے اس کو قبول کر لیا کہ ہاں میں آپ کی امانت کو قبول کرتا ہوں۔ اب امانت کا اصول یہ ہے کہ جو امانت دینے والا ہوتا ہے، وہ جب اپنی امانت کو طلب کرتا ہے، تو جس کے پاس امانت ہوتی ہے اس نے ایز اٹ از اس چیز کو واپس کرنا ہوتا ہے جو اس کو امانت دیتا ہے۔ یعنی کہ اس کو پھر وہ جو امانت لیتا ہے، اگر وہ امانت میں خیانت نہ کرے تو وہ امین کہلاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب یہاں غور کریں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق اور امین کہتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی انہوں نے اپنے رسول ہونے کا دعویٰ نہیں کیا تھا، جب قرآن مکمل نازل نہیں ہو گیا تھا، جب زمین پہ اقتدار حاصل نہیں ہوا تھا، تو لوگ ان کو کیا کہتے تھے؟ صادق اور امین۔ وہ صادق بھی اور امین بھی ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ سچے بھی ہیں اور امانت میں خیانت کرنے والے نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو امانت ادا کر دی، ٹھیک ہے؟ اختیار دے دیا زمین و آسمان کا، ٹھیک ہے؟ حاکم بنا دیا پوری دونوں جہان کا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کو، اپنی جو امت تھی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم ہے، وہ ہم مسلمان ہیں، ٹھیک ہے؟ اقتدار ان کے حوالے کیا، ظلمت کو ختم کیا اور فساد کو ختم کیا، صلاۃ کو قائم کیا، اپنی ذمہ داری کو پورا کیا اور چلے گئے، ٹھیک ہے؟ پھر قوم جو ہے وہ اس کو اقتدار حاصل ہو گیا، جو دنیا کی کمزور ترین قوم تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو مضبوط ترین قوم بنا دیا، ان کو زمین کا اختیار عطا کر دیا۔ ہوا کیا؟ ویسے آہستہ آہستہ لوگوں نے اس ہدایت کی بک کو چھوڑ دیا، اس مینول بک کی پیروی کرنا چھوڑ دی، لالچ میں آ گئے، انہوں نے بھی فساد شروع کر دیا، ظلم شروع کر دیا، شرک شروع کر دیا۔ تو کیا ہو رہا ہے؟ اب دنیا میں مسلمان ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ جب آپ اللہ تعالیٰ کی امانت میں خیانت کریں گے تو پھر آپ کے ساتھ یہی ہونا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ یہ غور کریں کہ قرآن مجید کیا ہے؟ اس پوری کائنات کی مینول بک ہے،
اس زمین و آسمان اور ساری مخلوقات کی، اور اس ساری مخلوقات زمین کا اختیار اللہ تعالیٰ نے کس کو عطا کیا؟ انسانوں کو۔ اس وقت کس کو عطا کیا؟ مسلمانوں کو۔ کیسے پتہ چلے گا؟ اس کی جو گائیڈ بک ہے اللہ تعالیٰ کی، وہ تو انسان کے پاس ہے۔ اب انسان نے کیسے اختیار حاصل کرنا ہے، کیسے اقتدار حاصل کرنا ہے، کیسے حکمرانی کرنی ہے، وہ ساری کی ساری جو ہدایات ہیں وہ مینول بک میں، گائیڈ بک میں، قرآن مجید میں موجود ہیں۔ اور اب جن کے پاس یہ بک ہوتی ہے ان کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے؟ انہوں نے صلاۃ کو قائم کرنا ہوتا ہے، فساد کو روکنا ہوتا ہے، زمین کو شرک سے پاک کرنا ہوتا ہے، ظلم سے پاک کرنا ہوتا ہے، فساد سے پاک کرنا ہوتا ہے، ساری مخلوقات کے اندر بیلنس کرنا ہوتا ہے، کسی بھی مخلوق کی حق تلفی نہ ہو، کوئی بھی مخلوق اپنی ضرورت سے محروم نہ رہے، خالی انسان نہیں، ساری مخلوق اپنی ضرورت سے محروم نہ رہے۔ یہ اس قوم کی ذمہ داری ہوتی ہے جس کو اللہ تعالیٰ زمین کا حاکم مقرر کرتے ہیں، اور وہ اس وقت مسلمان ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے حاکم مقرر کیا تھا، اور یہ مسلمانوں نے اللہ تعالیٰ کی امانت میں خیانت شروع کی ہوئی ہے۔ یہ صلاۃ قائم نہیں کر رہے، اور یہ فساد کو بھی نہیں روک رہے، یہ ظلم کو بھی نہیں روک رہے، یہ شرک کو بھی نہیں روک رہے۔ حالانکہ اپنی اہمیت کو سمجھیں، آپ اپنے حقیقت کو جانیں کہ آپ وہ قوم ہیں جس کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ دنیا کے اوپر لیڈ کرے، وہ زمین کے اوپر اپنی حکمرانی کو قائم کریں، مطلب وہ جو اللہ کا نظام ہے اس کو قائم کریں۔ ٹھیک ہے، وہ کیا ہے؟ وہ دین اسلام ہے۔ اس کو کہاں سے سیکھیں گے، کہاں سے سمجھیں گے؟ وہ اس کی بک ہے ایک پوری، وہ قرآن مجید ہے، اس کے اندر وہ ساری ہدایات موجود ہیں، ساری انسٹرکشنز موجود ہیں۔ تو ابھی آپ کے پاس یہ اختیار ہے لیکن بہت کمزور حالت کے اندر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دوسروں نے نہیں آپ کو کمزور کیا ہے، آپ خود کمزور ہو گئے۔ آپ نے اس ہدایت کی بک کو چھوڑ دیا، آپ بھی دنیا کے طالب بن بیٹھے، آپ بھی یعنی کہ اللہ نے آپ کو زمین کا حاکم بنایا ہوا ہے، اور آپ نے اپنی ہی زمینوں پہ اپنے قبضے شروع کر دیے، اپنے مخلوقات کے اوپر قبضے شروع کر دیے۔ اللہ نے آپ کو تو بنائی حکمران ہے۔ اگر آپ غور کریں تو دیکھتے نہیں ہیں کہ زمین و آسمان کا مالک اللہ ہے، اور اس نے آپ کے حوالے کی ہے، اور آپ کو ساتھ اس کی ہدایت کی بک بھی دے دی ہے کہ ان ہدایات کے اوپر عمل کرو، اور ان ہدایات کے اوپر عمل کرتے ہوئے زمین کے اوپر اپنا اختیار کو قائم کرو، اپنی حکمرانی کو قائم کرو۔ اور وہ کون سا اپنے نظام قائم کرنا ہے؟ دین اسلام۔ ٹھیک ہے، وہ نظام قائم کرنا ہے جس نظام کے اندر سلامتی ہے ساری کی ساری مخلوقات کے لیے۔ ٹھیک ہے، تو وہ ہے دین اسلام۔ ٹھیک ہے، اگر ہم ایسا نہیں کریں گے، اگر ہم اللہ تعالیٰ کی امانت میں خیانت کریں گے، اگر ہم اللہ تعالیٰ کی گائیڈ بک کو چھوڑ دیں گے، اس کو نہیں پڑھیں گے، پھر اس کو نہیں سمجھیں گے، اس کی ہدایات کے اوپر عمل نہیں کریں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی سنت تو نہیں بدلتی، پھر اللہ تعالیٰ ہمیں بے اختیار کر دے گا، پھر کسی اور کو بااختیار کر دے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہوا ہے، پھر وہ تم سے لوگ اچھے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس وقت اگر آپ غور کریں اور اپنی ویلیو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی کیا ویلیو بنائی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی بک ہے، گائیڈ بک ہے، وہ ہم مسلمانوں کے پاس ہے۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں دنیا میں بہت ساری خطے نا، بہت سارے بر اعظم ہیں، بہت سارے ملک ہیں، تو دنیا میں بہت سارے ملک مسلمانوں کے بھی ہیں، تو جتنے بھی مسلمان ہیں وہ ایک ہی کتاب ان کے پاس ہے، اور وہ اللہ کی ہے، قرآن مجید۔ وہ ایک ہی دین کی بات کرتے ہیں، دین اسلام کی، جو اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا دین اسلام کیا ہے؟ یعنی کہ ایک نظام ہے اللہ تعالیٰ کا، ایک ایسا نظام ہے جس نظام کے اندر سلامتی ہے ساری مخلوقات کے لیے۔ تو ہر جہاں جہاں دنیا کے اوپر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ملک عطا کیا ہوا ہے، وہ رول ماڈل بنیں، وہ ایگزامپل بنیں، ٹھیک ہے، وہ 100% عمل کریں قرآن میں جو اللہ تعالیٰ نے ہدایات دی ہوئی ہیں آپ کو، اس کے اوپر 100% عمل کریں۔ ٹھیک ہے، تو باقی جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں پھر وہ آپ کو نقل کرتے ہیں، آپ کو کاپی کرتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ یہ تو بہت مضبوط قوم ہے، اور یہ بہت مزے میں ہیں، اور یہ بہت آسانیوں کے ساتھ ہیں، اور یہ ظلم نہیں کرتے، زیادتی نہیں کرتے، جھوٹ نہیں بولتے، قبضے نہیں کرتے، لڑائی جھگڑا نہیں کرتے، یہ صلاۃ قائم کرتے ہیں، یعنی کہ یہ اصلاح کرتے ہیں، یہ ساری مخلوقات کی اصلاح کرتے ہیں، یہ ظلم نہیں کرنے دیتے، شرک نہیں کرنے دیتے، یہ کسی کی حق تلفی نہیں کرنے دیتے۔ تو یہی سارے انسان چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مسئلہ صرف یہ آیا ہوا ہے کہ انسان اب
طاقت چاہتا ہے، پیسہ چاہتا ہے، عشائشیں چاہتا ہے، اور یہ سب کچھ انسان کو حاصل ہوتا ہے جب انسان دین اسلام کو بول چاہتا ہے، جب اپنی ذمہ داری کو بول چاہتا ہے، جب پرسنل پہ آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس وقت یہ ہو رہا ہے ہمارے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اگر ہم اپنی اہمیت کو سمجھیں اور جانیں تو ہماری اس وقت جو اللہ تعالیٰ نے اہمیت ہماری بنائی ہوئی ہے، جو ہماری حیثیت ہے، وہ زمین کے اوپر حکمرانی کی ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکمران بنایا ہوا ہے، یعنی کہ جو ہمیں اللہ نے یہ حق دیا ہوا ہے کہ تم لوگ مسلمان جو ہو، آپ کے پاس یہ میری ہدایت کی کتاب ہے، اس کے اوپر عمل کرو اور اقتدار کو مضبوط کرو، میرے نظام کو غالب کرو۔ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ ہماری جگہ پہ کسی اور قوم کو کھڑا کر دے گا، نئے لوگ آ جائیں گے، ٹھیک ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے نظام کو قائم کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ میں نے مختصر بات کی ہے، مختصر بڑا سادہ سا میں نے آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ قرآن مجید جو ہے وہ ایک مینول بک ہے، وہ ایک گائیڈ بک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ساری کی ساری ہدایت لکھی ہوئی ہیں انسانوں کے لیے، ٹھیک ہے، اور وہ انسان جو اس وقت مسلمان ہیں، جن کے پاس یہ بک ہے، جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ کے خاص لوگ ہیں اور یہ بک ہماری طرف نازل ہوئی ہے، تو یہ واقعی یہ بات سچ ہے۔ اب ہو کیا رہا ہے کہ ہم اس پہ عمل نہیں کر رہے ہیں، ان ہدایات کو ہم نے چھوڑ دیا ہوا ہے۔ اب ان ہدایات کے اوپر ہم عمل کریں تو ہم یہ اپنا جو اختیار ہے، جو اقتدار ہے، اس کو قائم کریں، اور اللہ تعالیٰ کا جو دین اسلام ہے، جو نظام ہے، اس کو ہم قائم کریں، ٹھیک ہے۔ تو یہ قرآن مجید کے اندر سے ساری آپ کو ہدایات ملے گی۔ تو یہ مینول بک یا گائیڈ بک یا انسٹرکشن بک ہے زمین کی اور ساری مخلوقات کی صلاۃ قائم کرنے کی، یہ بک ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے اپنے ہدایت لے کے اپنا اقتدار قائم کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں آپ اکیلے کے لیے بھی ہوتا ہے اور حکمرانوں کے لیے بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی شخص پرسنل اس کو پڑھ کے اپنے گھر کے تک اگر اپنا ایک نظام قائم کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے جو احکام و قوانین اس کے مطابق، تو بھی ٹھیک ہے، لیکن ایک بڑے لیول پہ آپ کو کرنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو پھر زمین جو ہے نا وہ فساد سے پاک ہوگی، پھر زمین کی اصلاح ہوگی، پھر آپ امین ہوں گے، پھر آپ صادق ہوں گے، پھر آپ زمین کے خلیفہ بھی بنیں گے، پھر اللہ تعالیٰ کے دین اسلام جو ہے وہ بھی آپ قائم کر لیں گے، یعنی کہ اللہ کا نظام بھی آپ قائم کر لیں گے۔ تو قرآن مجید جو ہے اس کو صرف اس لیے نہ پڑھیں کہ اس کو پڑھنے سے ثواب حاصل ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی اس میں آیات ہیں، ٹھیک ہے نا، اس میں ہدایت ہے ساری کی ساری کائنات کی، ساری کی ساری مخلوقات کی، ٹھیک ہے نا، ہدایات ہیں۔ اکیلے اکیلے کی بھی ہے اور کل کی کل بھی ہے۔ تو کل کی کل کے اوپر وہ جائیں گے جن کو اقتدار حاصل ہے، ٹھیک ہے۔ اس وقت جتنے بھی مسلمانوں کے ملک ہیں اور جو مسلمانوں کے جو حکمران ہیں، ٹھیک ہے، ان کو چاہیے کہ 100% قرآن مجید کی ہدایات کے اوپر عمل کریں اور اس کے مطابق جو ہے نا اپنے اقتدار اور اختیار کو قائم کریں، ٹھیک ہے۔ تو یہ میں نے مختصر کوشش کی ہے، مختصر اور بڑا آسان میں نے بتانے کی کوشش کی ہے کہ قرآن مجید کی اصل حقیقت کیا ہے، اس کو سمجھنے کا آسان طریقہ کیا ہے۔ تو اب اس کو سمجھنے کا آسان طریقہ یہی ہے کہ اس کو پہلے آپ سمجھیں کہ یہ زمین و آسمان اور ساری مخلوقات کی گائیڈ بک ہے، ٹھیک ہے، اور یہ اس کے پاس ہوتی ہے جس کو اللہ تعالیٰ زمین کا حاکم مقرر کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور جن کو اللہ تعالیٰ حاکم مقرر کرتا ہے یہ بک دے کے، یہ کتاب دے کے، ان کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے؟ زمین کے اوپر صلاۃ قائم کرنے۔ آپ تمام دیکھنے سننے والوں کا بہت شکریہ۔ اگر آپ کی ویڈیو اچھی لگے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر لیں۔ میرا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو حقیقت کی گواہی ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔